ذرا تصور کریں، 1880 کی دہائی کا امریکہ، ہم آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور حکومت ایک مردم شماری کا کام شروع کرتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اس پورے ڈیٹا کو، یعنی ان لاکھوں لوگوں کی معلومات کو محض گننے اور اکٹھا کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ ظاہری بات ہے، اس دور میں تو کاغذ اور پینسل کا ہی کام تھا۔ بالکل، پورے 7 سال۔ 7 سال تک کلرک صرف کاغذات پلٹتے رہے، اعداد و شمار جوڑتے رہے۔ لیکن پھر اگلی ہی مردم شماری میں، یعنی 1890 میں، ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہی کام، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی آبادی کا کام، 7 سال کے بجائے صرف 6 ماہ میں مکمل ہو گیا۔ ارے واہ، صرف 6 ماہ! یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہ کسی جادو سے نہیں ہوا تھا، بلکہ گتے کے ٹکڑوں سے ہوا تھا، جن میں سوراخ کیے گئے تھے، جنہیں ہم آج پنچ کارڈز کہتے ہیں۔ ہاں، ہرمن ہولرتھ کے ٹیبولیٹنگ مشین۔ بالکل بھائی۔ تو آج کی اس گہری چھان بین میں ہمارے سامنے موجود نوٹس اور دستاویزات کا موضوع یہی سفر ہے، ایک ایسا سفر جس نے انسانی تاریخ کی سمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم لکڑی کے فریم میں پروئے موتیوں سے لے کر آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کے سفر کی وہ تہیں کھولیں گے جو عام طور پر تاریخی کتابوں میں کہیں دب جاتی ہیں۔ اور اس مردم شماری والے واقعے میں جو چیز سب سے اہم ہے اور جو ہمارے ان ذرائع میں ایک پیٹرن کی طرح بار بار ابھر کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل مجبوری ہمیشہ سے رفتار تھی۔ رفتار۔ ہاں، انسان کبھی بھی صرف گنتی کے لیے مشینیں نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ دراصل وقت کو ہرانا چاہتا تھا۔ جب 7 سال کا کام 6 ماہ میں ہوا تو وہ محض ایک مشین کی کامیابی نہیں تھی، وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ معلومات کو اگر کسی فزیکل یا مادی شکل میں محفوظ کر لیا جائے تو مشینیں اسے ہم انسانوں سے 1000 گنا تیز پڑ سکتی ہیں۔ صحیح۔ وہ جو پنچ کارڈز میں سوراخ تھے وہ دراصل ڈیٹا تھا، اور یہیں سے اس سفر کا وہ رخ شروع ہوتا ہے جسے ہم آج کمپیوٹنگ کہتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، چلیں اسے تھوڑا کھولتے ہیں، اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہم اس سفر کی بالکل جڑوں کو خریدیں تو بات سیدھی کوئی 3000 سال قبل مسیح کے دور میں ایبیکس تک جاتی ہے۔ ہاں، ایبیکس۔ آج کل تو ہم ایبیکس کو بس بچوں کا ایک کھلونا سمجھتے ہیں جس میں رنگ برنگے موتی ایک لکڑی کے فریم میں پروئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر پروٹوٹائپ تھا۔ ایک عام انسان تو یہی سوچے گا نا کہ یہ کیسا کمپیوٹر ہے جس میں نہ کوئی بجلی ہے، نہ اسکرین ہے اور نہ ہی کوئی سرکٹ۔ یہ کمپیوٹر اس لیے ہے کیونکہ اس نے انسان کو حساب کتاب کا بوجھ اپنے ذہن سے نکال کر ایک باہری چیز پر ڈالنے کا تصور دیا۔ یعنی دماغی کام کو آؤٹ سورس کر دیا۔ بالکل۔ جب ایک تاجر ایبیکس پر موتیوں کو کھسکاتا تھا تو وہ دراصل اعداد کو ایک فزیکل شکل دے رہا ہوتا تھا، اور پھر صدیوں تک یہی مکینیکل دور چلتا رہا۔ انسان نے ہڈیوں، لکڑی اور پیتل کے گیئر سے مشینیں بنائیں، جیسا کہ 1612 میں وہ نیپیئرز بونز آئیں جو ضرب اور تقسیم کے لیے ہڈیوں سے بنی تھیں، اور پھر سلائیڈ رول۔ ہاں، اور پھر 1642 میں بلیز پاسکل کا وہ کیلکولیٹر پاسکلین، جو پہیوں اور گیئرز کی مدد سے جمع تفریق کرتا تھا۔ وہ جس میں پہیا ایک پورا چکر کاٹتا تو اگلا پہیا ایک درجہ آگے کھسک جاتا تھا۔ جی بالکل، یہ پرانی گاڑیوں کے اینالوگ سپیڈومیٹر جیسا ہی تصور تھا۔ اور پھر لائبنس کا کیلکولیٹر آیا جس میں پہلی بار 4 بنیادی حسابی عمل کیے، یعنی جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم۔ لیکن یہ سب مشینیں صرف کیلکولیٹر تھیں۔ کمپیوٹر بننے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ اور میرے خیال میں یہاں انٹری ہوتی ہے چارلز بیبیج کی، جسے فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن سچ کہوں تو جب میں نے نوٹس میں اس کے اینالائٹیکل انجن کے بارے میں پڑھا تو ایک عجیب سی الجھن ہوئی۔ وہ کیوں؟ دیکھیں، 1837 کا دور ہے۔ بیبیج جس مشین کا خاکہ پیش کر رہا ہے وہ بھاپ سے چلنے والی ایک دیو ہیکل مشین ہے جس میں پیتل کے ہزاروں گیئرز لگے ہیں۔ تو کیا بھاپ سے چلنے والا ایک مکینیکل انجن سچ میں آج کے ان سمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس کا پردادا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی بیل گاڑی سیدھا آج کی جدید الیکٹرک کار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ الجھن بالکل بجا ہے، لیکن دیکھیں، بیبیج کو فادر آف کمپیوٹر اس کے پرزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی سوچ اور اس مشین کے ڈیزائن کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، اینالیٹیکل انجن کی خاص بات وہ بھاپ یا پیتل نہیں تھا بلکہ اس کا آرکیٹیکچر تھا۔
بیبیج نے تاریخ میں پہلی بار یہ تصور دیا کہ مشین کے اندر ڈیٹا کو عارضی طور پر رکھنے کے لیے ایک الگ جگہ ہونی چاہیے، جسے اس نے اسٹور کا نام دیا، جو آج کی میموری یا ریم ہے۔ صحیح۔ اور حساب کتاب کرنے کے لیے ایک الگ حصہ ہونا چاہیے جسے اس نے مل کہا، جو آج کا ALU یا پروسیسر ہے۔ اس سے پہلے کسی کیلکولیٹر میں یادداشت اور حساب کتاب کے حصے اس طرح الگ نہیں تھے۔ زبردست۔ اور سب سے بڑی بات، بیبیج کی مشین نے ٹیکسٹائل انڈسٹری یعنی کپڑا بننے والی مشینوں سے ایک بہت کمال کا آئیڈیا لیا۔ ایک مشین تھی جیکارڈ لوم، جو کپڑے پر ڈیزائن بنانے کے لیے پنچ کارڈز استعمال کرتی تھی۔ وہی پنچ کارڈز جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ بالکل۔ تو بیبیج نے سوچا اگر سوراخ والے کارڈز دھاگوں کے ڈیزائن کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ نمبروں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسے ہم آج پروگرامیٹک فلو کنٹرول کہتے ہیں۔ یعنی مشین کو ہدایات دینا کہ پہلے یہ والا کام کرو اور پھر وہ کرو۔ جی بالکل۔ تو مطلب آئیڈیا مکمل طور پر موجود تھا بیبیج کے دماغ میں، بس اس دور کی جو ٹیکنالوجی تھی نا، یعنی پیتل اور بھانپ کی طاقت، وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس اتنے پیچیدہ خاکے کو حقیقت کا روپ دے سکے۔ ہاں، وہ اپنے وقت سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ لیکن پھر جب ہم 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو بھاپ کی جگہ بجلی لے لیتی ہے، اور یہاں سے ہماری دستاویزات ان 5 نسلوں یا جنریشنز کا ذکر کرتی ہیں جنہوں نے سائز کو چھوٹا اور رفتار کو پاگل پن کی حد تک تیز کر دیا۔ ہاں، وہ تو ایک مکمل انقلاب تھا۔ جب پہلی نسل کا ذکر آتا ہے نا، یعنی 1940 سے 56 کی دہائی، تو ہم ویکیوم ٹیوبز دیکھتے ہیں، ENIAC اور یونیویک جیسے کمپیوٹرز جو پورے کے پورے ہال میں رکھے جاتے تھے۔ یہ جو ویکیوم ٹیوبز تھیں، یہ دراصل کر کیا رہی تھی؟ دیکھیں، ویکیوم ٹیوبز نے ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ حل کیا۔ بیبیج کی میکینیکل مشین میں گیئرز کو گھومنا پڑتا تھا، جس میں رگڑ ہوتی تھی، اور ظاہری بات ہے میکینیکل حرکت میں وقت لگتا تھا۔ لیکن الیکٹرونکس میں ہمیں گیئرز نہیں چاہیے تھے، ہمیں صرف الیکٹرک کرنٹ کو روکنا یا گزارنا تھا۔ یہ جو ویکیوم ٹیوب ہوتی تھی نا، یہ شیشے کا ایک بلب ہوتا تھا جس کے اندر خلا یا ویکیوم تھا، اور یہ کرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا تھا۔ اچھا۔ اس میں کوئی متحرک یا ہلنے والا پرزہ نہیں تھا، صرف الیکٹرونز حرکت کرتے تھے۔ اس لیے یہ مشین لینگویج یعنی 0 اور 1 کی زبان پر چلتے ہوئے میکینیکل مشینوں سے 1000 گنا تیز کام کرتی تھی۔ لیکن ان بڑی بڑی ٹیوبز کا کوئی نقصان بھی تو ہوگا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ گرم ہو کر پھٹ جاتی تھیں۔ ENIAC میں قریباً 18,000 ویکیوم ٹیوبز لگی تھیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بند کمرے میں 18,000 بلب جل رہے ہوں، کتنی شدید گرمی پیدا ہوگی، اور اسی گرمی اور روشنی کی وجہ سے اکثر ان میں کیڑے یا حشرات آ جاتے تھے۔ ایک منٹ، تو کیا یہیں سے کمپیوٹر میں خرابی کے لیے بگ کا لفظ آیا؟ مطلب واقعی اصلی والے کیڑے ان ٹیوبز کے اندر پھنس جاتے تھے جس سے مشین خراب ہو جاتی تھی؟ جی بالکل، اصلی کیڑے، اور پھر ان کیڑوں کو نکالنا یعنی مشین کو ڈی بگ کرنا پڑتا تھا۔ ارے واہ، یہ واقعی ایک زبردست تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، انسان ایک پورے ہال جتنی مشین جس میں اتنی گرمی ہو وہ تو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو پھر دوسری نسل میں 1956 کے قریب ٹرانزسٹر کی ایجاد نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ویکیوم ٹیوب کی چھٹی کرا دی۔ اور یہ ریپلیسمنٹ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ٹرانزسٹر 20ویں صدی کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک ہے۔ اس نے ویکیوم ٹیوب والے اسی کام کو، یعنی کرنٹ کو روکنے اور گزارنے کو، ایک انتہائی چھوٹے ٹھوس سیمی کنڈکٹر میں منتقل کر دیا۔ یعنی کوئی شیشہ نہیں، کوئی ویکیوم نہیں۔ بالکل، کوئی شیشہ نہیں، اور سب سے اہم بات، اس سے کوئی خاص گرمی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس سے مشین کا سائز اچانک اتنا سکڑ گیا کہ جو کمپیوٹر پہلے ایک بڑے کمرے میں آتا تھا وہ اب ایک الماری کے سائز کا ہو گیا۔ اور رفتار بھی بڑھ گئی۔ ہاں، اور اسی دوسری جنریشن کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشین لینگویج کی مشکل ترین زبان سے نکل کر اسمبلی لینگویج اور فورٹرن جیسی زبانوں کا آغاز ہوا، جس سے انسان کے لیے مشین کو ہدایت دینا تھوڑا سا آسان ہو گیا۔ پھر تیسری نسل آتی ہے، 1964 سے 71 کا دور۔ اس میں انٹیگریٹڈ سرکٹس یعنی ICs آتے ہیں، جہاں پہلی بار کی بورڈ، مانیٹر اور آپریٹنگ سسٹم کا باقاعدہ استعمال شروع ہوتا ہے۔ لیکن اور دیکھیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں جو اصل انقلاب تھا جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدلا، وہ چوتھی نسل کا مائکرو پروسیسر تھا، 71 سے لے کر اب تک کا دور،
जब हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इन नोट्स में पढ़ते हैं तो ये कुछ ऐसा लगता है, मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर दरअसल एक पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी सड़कों, चौराहों और बिजली के तारों को सुखेड़कर एक नाखून के बराबर सिलिकॉन चिप पर रख देने का नाम है? ये मिसाल इस चिप की पेचीदगी को समझने के लिए बहुत ही शानदार है। एक माइक्रोप्रोसेसर के अंदर दरअसल अरबों ट्रांजिस्टर्स एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर नक्श होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अरबों ट्रैफिक सिग्नल्स 1/4 इंच के मुरब्बे में इंतहाई तेजी से काम कर रहे हों। जबरदस्त। और इस छोटे साइज का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कंप्यूटर अब साइंसदानों के लेबॉर्टरियों से निकलकर आम लोगों की मेज़ों पर आ गया। चौथी नस्ल में हमने हाई लेवल ज़बानें देखी, जैसे C++, जावा, और एप्पल मैक और IBM PC जैसी मशीनों ने तो टेक्नोलॉजी को हर एक की पहुंच में दे दिया। और साथ ही वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI भी तो आ गया ना। हाँ बिल्कुल, यानी अब आपको वो पुरानी मुश्किल कमांड्स टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस स्क्रीन पर माउस से आइकन पर क्लिक करें और आपका काम हो गया। बिल्कुल। लेकिन अब हम जरा इस सिलिकॉन के शहर यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदरूनी साख्त के अंदर झांकते हैं। हमारी नोट्स इस एनाटॉमी का बड़ा गहरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले बात होती है मदरबोर्ड की। कंप्यूटर की बुनियाद। हाँ, ये फाइबर ग्लास की कई तहों पर मुश्तमिल एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिस पर तांबे की बारीक लाइनें बिछाई गई हैं जो सर्किट बनाती हैं। ये उन तमाम पुर्जों का समझें घर है। और फिर इस पर लगा है CPU, जिसे हम आमतौर पर कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम वाकई इस हार्डवेयर के काम करने के तरीके को समझना चाहें तो CPU के अंदर जो 5 हिस्से बताए गए हैं उनमें से कंट्रोल यूनिट यानी CU वो क्या काम करता है? क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि कंप्यूटर हिसाब किताब करता है, तो क्या ये कंट्रोल यूनिट वो हिसाब कर रहा होता है? नहीं, कंट्रोल यूनिट खुद कोई हिसाब किताब नहीं करता। अच्छा। अगर आप मदरबोर्ड को एक नर्वस सिस्टम समझें और CPU को एक दिमाग, तो कंट्रोल यूनिट उस दिमाग का वो हिस्सा है जो पूरे निज़ाम को कंट्रोल करता है। या इसे यूं समझें कि वो एक मसरूफ चौराहे पर खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार। हाँ, उस एहलकार का काम सड़कें बनाना या खुद गाड़ियां चलाना नहीं है। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि कौन सा डेटा कब और किस तरफ जाएगा। वो मेमोरी से हदायत लेकर आता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर बाकी हिस्सों को बताता है कि क्या करना है। सही। तो फिर हिसाब कौन करता है? जो असल रियाजी और मंतकी फैसले हैं ना, जैसे जमा, ज़र्ब या ये फैसला करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, वो CPU का दूसरा हिस्सा करता है, जिसे ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले ने यानी कंट्रोल यूनिट ने डेटा पकड़ा और ALU को दे दिया कि भाई अब तुम इस पर हिसाब लगाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये सब काम करने के लिए, ये डेटा रखने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए होती है ना, बिल्कुल वैसे जैसे काम करते हुए आपको एक मेज की जरूरत होती है। तो यहाँ ज़राए में जिक्र आता है मेमोरी का, खास तौर पर कैशे और रजिस्टर्स का। अब ये भी तो मेमोरी है, तो फिर हमें इस मेन मेमोरी या रैम की क्या जरूरत है? यहाँ सारा खेल रफ्तार और गुंजाइश का है। रजिस्टर्स दरअसल CPU के बिल्कुल अंदर मौजूद वो छोटी सी दराज है जिसमें प्रोसेसर बिल्कुल वो डेटा रखता है जिस पर वो इसी सेकंड, इसी लम्हे काम कर रहा है। और कैशे इस दराज के साथ रखी एक छोटी सी मेज है जहां वो डेटा पड़ा है जिसकी अभी बस थोड़ी देर में जरूरत पड़ने वाली है। ये दोनों जगह इंतहाई तेज हैं, लेकिन इनमें जगह बहुत कम होती है। सही। तो रैम क्या है फिर? अब अगर आपको कोई बड़ा प्रोग्राम चलाना है या कोई बड़ी फाइल खोलनी है तो उसके लिए एक बड़े कमरे या गोदाम की जरूरत है, और वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम है। चूंकि रैम प्रोसेसर से थोड़ा दूर मदरबोर्ड पर लगी होती है, इसलिए वहां से डेटा लाने में हल्का सा वक्त लगता है। और हाँ, जब हम रैम कहते हैं तो साथ रोम का जिक्र भी आता है जो मुस्तकिल मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी भी, जैसे हार्ड डिस्क या USB, जहां डेटा हमेशा के लिए महफूज रहता है। बिल्कुल। और इन सब के दरमियान, प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान डेटा को सफर करने के लिए जिन रास्तों की जरूरत होती है उन्हें बसेस कहते हैं। हाँ, वो इलेक्ट्रिक सड़कें। और नोट्स में इन बस की 3 एग्जाम बताई गई हैं। एक कंट्रोल बस जो ट्रैफिक पुलिस के इशारे और कमांड्स लेकर जाती है, डेटा बस जो असल में डेटा यानी आपका सामान लेकर जाती है, और तीसरी एड्रेस बस जो बताती है कि भाई ये सामान किस पते पे पहुंचाना है।
بالکل، یہ ایک انتہائی منظم نظام ہے۔ واقعی، اور سب کے ساتھ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا ذکر بھی ہے۔ کی بورڈ، ماؤس یا پھر OMR اور بارکوڈ ریڈرز جن سے ہم ڈیٹا اندر بھیجتے ہیں، اور نتائج دیکھنے کے لیے مانیٹرز ہیں، پلاٹرز ہیں جو بڑے بڑے نقشے چھاپتے ہیں، اور ظاہر ہے پرنٹرز جن میں امپیکٹ اور نان امپیکٹ دونوں اقسام شامل ہیں۔ تو یہ پورا ایک ہارڈ ویئر کا ایکو سسٹم بن جاتا ہے۔ بالکل بن جاتا ہے، لیکن یہ سب جاننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال ابھرتا ہے۔ یہ جو اربوں ٹرانزسٹرز ہیں، یہ تانبے کی تاریں، یہ کنٹرول یونٹ، یہ سب تو بس دھات، ریت اور پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ یہ تو مکمل طور پر اندھے اور بہرے ہیں، تو ہم ان سے بات کیسے کرتے ہیں؟ مطلب ہم کیسے ایک پتھر کے ٹکڑے کو جس میں سے صرف بجلی گزر رہی ہے یہ سمجھاتے ہیں کہ مجھے اسکرین پر ایک ویڈیو دیکھنی ہے یا مجھے ایک رپورٹ ٹائپ کرنی ہے؟ اور یہیں وہ مقام آتا ہے جہاں ہارڈ ویئر اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اسے ایک روح کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ روح۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہارڈ ویئر صرف ایک ہی زبان سمجھتا ہے، اور وہ ہے وولٹیج کا ہونا یا نہ ہونا۔ وولٹیج ہے تو 1، نہیں ہے تو 0۔ اسے ہم مشین لینگویج کہتے ہیں۔ اب ہم انسانوں کے لیے ہر چھوٹے سے کام کے لیے اربوں کی تعداد میں 0 اور 1 لکھنا تو ناممکن ہے نا؟ بالکل ناممکن ہے۔ ہم تو انگریزی یا اپنی زبان کے الفاظ میں سوچتے ہیں۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کی بورڈ سے پرنٹ لکھیں اور مشین فوراً سمجھ جائے۔ تو اس انسانی سوچ اور ہائی لیول زبان کو مشین کی زبان میں بدلنے کے لیے ایک درمیانی تہہ درکار ہوتی ہے جسے لینگویج ٹرانسلیٹر کہتے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ کیا ہم اس لینگویج ٹرانسلیٹر کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے ان ماہر مترجمین کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے؟ مطلب جیسے اگر کوئی جاپانی لیڈر تقریر کر رہا ہو اور سامنے بیٹھے ہوئے نمائندے کو جاپانی نہیں آتی، تو وہ اپنے کانوں پر ہیڈ فون لگاتا ہے اور ایک مترجم اس کی زبان کا فوراً ترجمہ کر کے اس نمائندے کو اس کی اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے کمپیوٹر کے ٹرانسلیٹرز بھی بالکل یہی کام کر رہے ہیں کہ ہماری لکھی گئی زبان کو 0 اور 1 میں بدل کر مشین کو دے رہے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو؟ بالکل، یہ میکانزم بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے، لیکن اس میں 2 بہت مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے ذرائع میں بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کمپائلر کا۔ اچھا۔ اس مترجم کا کام ایسا ہے جیسے اسے ایک پوری کتاب جاپانی میں دی جائے اور وہ اسے آرام سے پڑھ کر ایک ہی بار میں پوری کتاب کا انگریزی ترجمہ چھاپ کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ جب ایک پروگرامر پورا کوڈ لکھ لیتا ہے تو کمپائلر پورے کے پورے پروگرام کو ایک ساتھ مشین لینگویج میں بدل دیتا ہے۔ یہ رفتار میں بہت تیز ہوتا ہے کیونکہ ترجمہ پہلے سے ہو کر ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بن چکی ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہی بار میں سارا کام۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ انٹرپریٹر ہے، صحیح ہے؟ ہاں، یعنی یہ وہ والا مترجم ہے جو بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر ایک ایک جملہ سنتا ہے اور فوراً اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ اگر ایک لائن میں کوئی غلطی ہو تو یہ وہیں رک جائے گا اور کہے گا کہ بھائی پہلے اسے ٹھیک کرو، پھر میں آگے جاؤں گا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ انٹرپریٹر پروگرام کو لائن بائی لائن یعنی ایک ایک سطر کر کے ترجمہ کر کے مشین کو دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر پروگرام میں کوئی خرابی یا کوئی بگ آ جائے تو اسے ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ مشین اسی لائن پر آ کر رک جاتی ہے جہاں مسئلہ ہو۔ مل کر ہمارے سافٹ ویئر کو چلنے کے قابل بناتے ہیں۔ جی، اور سافٹ ویئر کی بھی تو آگے کیٹیگریز ہیں نا، جیسے سسٹم سافٹ ویئر، جس سے ہماری مراد آپریٹنگ سسٹم ہے، جیسے ونڈوز یا لینکس، جو دراصل پورے ہارڈ ویئر کے نظام کو سنبھالتا ہے۔ اور اسی میں ڈیوائس ڈرائیورز بھی آتے ہیں۔ ہاں، ڈیوائس ڈرائیورز نے تو واقعی زندگی کتنی آسان کر دی ہے۔ بالکل۔ ایک وقت تھا جب کوئی نیا پرنٹر یا ہارڈ ویئر لاؤ تو اسے چلانے کے لیے گھنٹوں مغزماری کرنی پڑتی تھی، سی ڈی ڈال کر ڈرائیورز انسٹال کرو، لیکن اب بس تار لگاؤ اور پلگ اینڈ پلے کے تصور کی بدولت آپریٹنگ سسٹم خود ہی ہارڈ ویئر کو پہچان لیتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یوٹیلیٹی پروگرامز بھی ہیں جیسے اینٹی وائرس یا ڈسک ڈی فریگمنٹر۔ اور پھر دوسری طرف ہمارے پاس ایپلیکیشن سافٹ ویئر بھی تو ہے۔ ہاں، یعنی وہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر جیسے MS آفس جس پر ہم کام کرتے ہیں، یا بزنس سافٹ ویئر تفریحی مقاصد کے لیے گیمز اور تعلیمی سافٹ ویئر۔ بالکل۔
اب جب ہمیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا یہ شاندار امتزاج سمجھ آ گیا ہے تو ہمارے نوٹس ان مشینوں کی کیٹیگریز اور اقسام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اینالاگ اور ڈیجیٹل کا فرق تو سمجھ گئے کہ اینالاگ مسلسل چلتا ہے جیسے گاڑی کا پرانا سپیڈومیٹر، اور ڈیجیٹل ڈسکریٹ یعنی 0 اور 1 پر کام کرتا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ یہ ہائبرڈ کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہائبرڈ کا مطلب ہے ان دونوں کا ملاپ، اینالاگ اور ڈیجیٹل کا، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ہماری جو اصل دنیا ہے نا، اور خاص طور پر ہمارا انسانی جسم، وہ اینالاگ ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا دل، ہمارا بلڈ پریشر، یہ سب مسلسل چلنے والی لہریں ہیں۔ اگر ہسپتال میں ایک مریض ICU میں لیٹا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن کو ناپنے والا سینسر دراصل اینالاگ ہوتا ہے، لیکن اس دھڑکن کو اسکرین پر ایک گراف کی شکل میں دکھانے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو ہائبرڈ کمپیوٹر پہلے جسم سے اینالاگ سگنل لیتا ہے، اسے کنورٹ کر کے 0 اور 1 یعنی ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلتا ہے، اور پھر ہمیں اسکرین پر دکھاتا ہے۔ زبردست۔ اور اسی طرح اگر ہم سائز اور طاقت کی بنیاد پر دیکھیں تو سپر کمپیوٹرز ہیں جو انتہائی مہنگے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں کی پیشگوئی یا نیوکلیئر ریسرچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر مین فریم کمپیوٹرز ہیں جن میں بینکوں کا اربوں ڈالرز کا ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر منی کمپیوٹرز اور آخر میں مائکرو کمپیوٹرز یعنی ہمارے پرسنل کمپیوٹرز آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور ظاہری بات ہے اس پوری IT کی دنیا کو چلانے کے لیے کیریئرز اور نوکریوں کی ایک پوری سلطنت آباد ہو چکی ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرز روز نئے پروگرام بناتے ہیں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز یعنی DBA اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی بڑے بینک یا ادارے کا ڈیٹا منظم رہے اور جلدی مل جائے، اور انفارمیشن سیکیورٹی انالسٹ جو ہیں وہ ہیکرز سے اس سارے قیمتی نظام کو بچانے کے لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن ان سب کے درمیان مجھے لگتا ہے کہ بڑے تناظر میں سب سے زیادہ خاموشی سے ہماری دنیا کو اسپیشل پرپز کمپیوٹرز نے بدلا ہے۔ اسپیشل پرپز؟ ہاں، ہم روزمرہ زندگی میں ATM سے پیسے نکالتے ہیں یا آسمان پر اڑتے جہازوں اور ان کے ٹریفک کنٹرول سسٹم کو دیکھتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی عام کمپیوٹر نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے صرف ایک ہی مخصوص کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ اس کام میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ ان اسپیشل پرپز مشینوں کی وجہ سے ہی آج کا معاشرہ اس حد تک خودکار یا آٹومیٹڈ ہو سکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انسان نے گنتی کے فریم سے شروع کر کے ایسی مشینیں بنا لیں جن کے پیچھے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا ایک پیچیدہ جال بچھا ہے، لیکن یہ سب تو ارتقاء کا وہ حصہ ہے جو ہم طے کر چکے ہیں۔ اب ہم کمپیوٹرز کی 5ویں نسل میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہمارے منابع کے مطابق یہ دور پچھلی 4 نسلوں سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ہاں، وہ اس لیے کیونکہ پچھلی نسلوں میں ہم مشین کو بالکل واضح ہدایات دیتے تھے کہ اگر ایسا ہو تو ویسا کرو، یعنی سخت رولز بتاتے تھے۔ لیکن 5ویں نسل، جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، روبوٹکس اور ورچوئل ریالٹی کا راج ہے، یہ بالکل الگ طریقے سے کام کرتی ہے۔ الگ طریقے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا ہم انہیں اب ہدایات نہیں دے رہے؟ نہیں، ہم انہیں اب رولز نہیں دے رہے، ہم انہیں ڈیٹا دے رہے ہیں۔ ہم انہیں ہزاروں بلیوں اور کتوں کی تصاویر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خود پیٹرن ڈھونڈو کہ کون سا کتا ہے اور کون سی بلی، اور مشینیں اب خود سیکھ رہی ہیں۔ ارے واہ! وہ اب انسانی زبانوں کے پیچیدہ لب و لہجے کو سمجھنے اور پروسیس کرنے کے اہل ہو رہی ہیں۔ وہ صرف ریاضی کا حساب نہیں کر رہی، بلکہ ایک طرح کی منطق استعمال کر رہی ہیں۔ تو مطلب ہم لکڑی کے فریم والے ایبیکس سے شروع ہوئے، پھر پیتل کے گیئرز آئے، پھر وہ گرم ویکیوم ٹیوبز، وہاں سے سلیکون کے اربوں ٹرانزسٹرز والے مائکرو پروسیسرز تک پہنچے، اور اب ہم ایک ایسی مشین تک آ پہنچے ہیں جو ہمارا دیا ہوا ڈیٹا دیکھ کر خود پیٹرن بناتی ہے اور خود سیکھتی ہے۔ اس نے واقعی ایک بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔ اور یہی سفر جاتے جاتے ہمارے سامنے ایک بہت گہرا سوال لا کھڑا کرتا ہے۔ منابر میں ہم نے دیکھا کہ انسان نے ہر دور میں اپنی رفتار بڑھانے اور فیصلے جلدی کرنے کے لیے یہ مشینیں بنائیں۔ صحیح۔ لیکن 5ویں نسل کی یہ جو کمپیوٹر ہیں، یہ اب ہماری عادتیں نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے روزمرہ کے معمولات سے ڈیٹا لے رہے ہیں اور ہمارے لیے خود فیصلے کر رہے ہیں۔
ہاں چاہے وہ یہ بتانا ہو کہ آج کون سی فلم دیکھنی چاہیے یا کس راستے پر ٹریفک کم ہے۔ یہ تو ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مشینیں بالکل ہماری طرح زبان سمجھنے، منطق لڑانے اور پیچیدہ مسائل خود حل کرنے لگیں گی تو اس مکمل خودکار مستقبل میں انسان کے اپنے وجدان یعنی ہیومن انٹویشن اور اس کی آزاد سوچ کی کیا جگہ رہ جائے گی؟ یہ واقعی ایک زبردست سوال ہے۔ کیا آنے والے وقت میں انسان اس ذہین مشین کو کنٹرول کرے گا یا یہ مشین اتنی خاموشی سے ہماری عادتوں اور فیصلوں کو کنٹرول کرنے لگے گی کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا؟ واقعی یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اس سارے سفر کے بعد ذہن میں ایک عجیب سی الجھن پیدا کرتی ہے کہ ہم نے اپنی آسانیاں پیدا کرتے کرتے اپنی سوچنے کی ذمہ داری بھی مشینوں کو سونپ دی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جسے ہم سب کے سوچنے کے لیے آج یہیں چھوڑے جاتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں اس حیرت انگیز سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔